السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم ایک بہت ہی پراسر تمثیل کے ذریعے اسلامی مارکیٹ کی اخلاقیات پر بات کریں گے۔ اگر اس سے کچھ سیکھنے کو ملے تو سبسکرائب کر کے اور صدقہ جاریہ کے طور پر اسے آگے بڑھا کر ہماری معاونت ضرور کیجیے۔ تو بات ہے اسلامی سنہرے دور کی۔ اس زمانے میں خوراک صرف گودام میں پڑا ہوا سامان نہیں تھی، نہیں، وہ تو اصل میں زندگی کی ضمانت تھی۔ دیکھیں، اسلامی سوچ میں رزق کو بہت مقدس مانا جاتا ہے، ایک امانت، نہ کہ بس منافع کمانے کا ایک ذریعہ۔ اور ہماری آج کی کہانی کی بنیاد بھی یہی گہرا اصول ہے۔ اچھا، تو اس کہانی کے مرکز میں ہے ایوب، ایک پنساری جن کی دکان اناج، کھجوروں اور تیل جیسی ضروری چیزوں سے ہمیشہ بھری رہتی تھی، اور وہ ہر صبح دکان کھولتے ہوئے خود کو ایک بات یاد دلاتے تھے، وہ یہ کہ خوراک پر اختیار رکھنا صرف ایک بزنس نہیں، یہ تو لوگوں کے بھروسے اور اعتماد کو سنبھالنا ہے۔ اور یہیں سے بات آتی ہے اسلام کے ایک بہت ہی بنیادی اصول کی، امانت کی، یعنی the ٹرسٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ دنیا کے تمام وسائل، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک مقدس امانت ہے۔ تو کسی چیز کا مالک بن جانے سے ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اور ہم سے اس امانت کے منصفانہ اور رحم دلانہ استعمال کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ تو کہانی آگے بڑھتی ہے، اور اب آتا ہے وہ لمحہ جہاں کردار کی اصلی پہچان ہوتی ہے، آزمائش کا وقت۔ ہوا یہ کہ 1 سال قحط پڑ گیا، بارشیں ہوئی نہیں، فصلیں ہوئی نہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے بازاروں میں اناج کم ہونے لگا۔ اور جب اناج کم ہوتا ہے تو لوگوں میں خوف پھیل جاتا ہے۔ یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جب بازار صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں لیتا، بلکہ وہ ہر شخص کے اندر کا انسان دکھا دیتا ہے۔ اب ایسے میں شہر کے دوسرے تاجروں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً اپنے گوداموں پر تالے لگا دیے۔ ان کا حساب سیدھا تھا، وہ انتظار کرنے لگے۔ کس چیز کا؟ لوگوں کی بے بسی بڑھنے کا۔ وہ جانتے تھے کہ جب چیزیں بالکل نایاب ہو جائیں گی تب وہ منہ مانگے دام پر بیچیں گے اور خوب منافع کمائیں گے۔ یہ بحران سے فائدہ اٹھانے کی ایک ٹھنڈی سوچی سمجھی چال تھی۔ تو اس بحران نے سب کے سامنے 2 راستے بالکل صاف کر دیے۔ پہلا راستہ تھا خوف کا، جس میں اصول یہ تھا کہ بھئی مال کو ذخیرہ کر لو، لوگوں کے مجبور ہونے کا انتظار کرو اور پھر اس قلت سے پیسہ بناؤ۔ اور دوسرا راستہ تھا توکل اور امانت کا۔ یہ راستہ کہتا تھا کہ نہیں، وسائل کو روکو مت، انہیں لوگوں میں گردش کرنے دو، معاشرے کی خدمت کرو اور منافع بھی کماؤ، لیکن رحمت کے ساتھ۔ اور ایوب نے کون سا راستہ چنا؟ ظاہر ہے اس نے دوسرا راستہ چنا، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا یہ فیصلہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، یہ اس کی ذاتی نیکی سے بڑھ کر تھا۔ اس کی جڑیں گہری تھیں نبوی اخلاقیات میں۔ اس نے کنٹرول کرنے کے بجائے چیزوں کو گردش میں رکھنے کو ترجیح دی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نے عملی طور پر یہ کیا کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو ایوب نے اپنی اس سوچ کو، اس رحمت اور امانت داری کو 4 بڑے قدموں سے عمل میں لایا۔ سب سے پہلے تو اس نے قیمتیں بالکل نہیں بڑھائیں، جو قیمت قحط سے پہلے تھی وہی رکھی، بالکل منصفانہ۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ ایک ساتھ بہت زیادہ مال خریدنے پر پابندی لگا دی۔ کیوں؟ تاکہ تھوڑا تھوڑا سب کو مل سکے۔ تیسرا، اس نے خاص طور پر ان خاندانوں کا خیال رکھا جنہیں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اور چوتھا اور بہت اہم قدم، ناپ تول میں ایک ذرا برابر بھی کمی نہیں کی، ہر ایک کو اس کا پورا حق دیا۔ اب جب دوستوں نے یہ سب دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ایوب کو آ کر سمجھایا، خبردار کیا کہ بھئی اس طرح تو تمہارا سارا سامان سب سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ اور تب ایوب نے وہ تاریخی جواب دیا جو اس کے پورے کردار کو ایک جملے میں بیان کر دیتا ہے۔ اس نے کہا، میرا گودام خالی ہو جائے مجھے منظور ہے، لیکن میرا ضمیر خالی ہو جائے یہ منظور نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایوب کے اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہاں، یہ سچ ہے کہ اس کا گودام دوسروں سے پہلے خالی ہونے لگا، لیکن ایک اور چیز تھی جو بھر رہی تھی، اور وہ تھے لوگوں کے دل۔ ان کے دلوں میں ایوب کی عزت اور اعتماد بڑھتا چلا گیا، اور یہی تھا اصل منافع، اعتماد کا منافع، ایک ایسی کمائی جسے ذخیرہ اندوزی یا لالچ کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ اور اس اعتماد نے اسے وہ کچھ واپس دیا جس کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دیکھیں کیا ہوا، جب حالات بہتر ہوئے تو لوگوں نے صرف اور صرف ایوب سے ہی سودا خریدا۔ جو سپلائرز تھے وہ اسے سب سے اچھی قیمت پر اور سب سے پہلے مال دیتے۔
پڑوسی اس کی دکان کی ایسی حفاظت کرتے تھے جیسے وہ ان کی اپنی ہو، اور سب سے بڑی بات، ایوب کا نام ہی امانت اور بھروسے کی پہچان بن گیا۔ تو سبق کیا ہے؟ یہی کہ توکل اور امانت وہ سب کچھ لوٹا دیتے ہیں جو لالچ اور ذخیرہ اندوزی ہم سے چھین لیتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آزمائش کا ایک اور دور باقی تھا۔ شہر کے جو بڑے بڑے تاجر تھے وہ سب مل کر ایوب کے پاس آئے اور انہوں نے ایک بہت ہی پرکشش پیشکش کی۔ انہوں نے کہا، ایوب آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم سب مل کر منظم طریقے سے مال ذخیرہ کریں گے اور پھر مارکیٹ کو کنٹرول کریں گے، منافع بے حساب ہوگا۔ اس پیشکش میں کنٹرول تھا، طاقت تھی اور بہت ساری دولت کا وعدہ تھا۔ اس رات ایوب نے بہت سوچا اور پھر اپنا جواب ایک کاغذ پر لکھا، ایک ایسا جواب جو اس کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے لکھا، وہ رزق جو دوسروں کے لیے جال بن جائے وہ کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے میرے لیے جال بن جائے گا۔ کیا بات ہے! یہ احساس تھا اس کا کہ اصل جواب دہی تو اللہ کے سامنے ہونی ہے۔ تو اب ہم اس کہانی کے نچوڑ کی طرف آتے ہیں۔ ایوب نے پیچھے کیا چھوڑا، اس کی میراث کیا ہے، اور یہ ہمیں اسلام میں کاروبار کرنے کے اصل مقصد کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ بات صرف نفع نقصان کی نہیں ہے، بات اس سے کہیں آگے کی ہے۔ کئی سال گزر گئے، لیکن اس کے بعد بھی جب بھی شہر میں کسی چیز کی کمی ہوتی تو لوگ ایک دوسرے سے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے، فکر کی کوئی بات نہیں، اگر ایوب کے پاس اناج ہے تو سمجھو پورے شہر کا گزارا ہو جائے گا۔ سوچیں ذرا، اس کی امانت داری اتنی گہری تھی کہ اس کا نام ہی پورے شہر کے لیے سلامتی کی ضمانت بن گیا تھا۔ اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ اسلام میں ایک سچا کاروباری شخص صرف ڈیمانڈ اور سپلائی کا حساب نہیں رکھتا، نہیں، وہ اس لین دین کے اندر رحمت اور امانت کا محافظ ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داری کا بہت اونچا مقام ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ جب کبھی ہمارے اختیار میں کوئی ایسی چیز ہو جس کی دوسروں کو سخت ضرورت ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اس موقع سے اپنا فائدہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے یا انسانیت اور زندگیوں کی حفاظت کریں گے؟ یہ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق ہے۔